अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब हजरात खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से तख्ती नंबर 5 की क्लास चल रही है और उसके साथ साथ आज इंशाल्लाह तख्ती नंबर 5 मुकम्मल कर लेंगे और तनवीन की तख्ती और उसके बाद सूरतुल बय्यिना एक एक सूरत है, एक थोड़ी सी बड़ी सूरत है, उसको भी हम तिलावत कर लेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर हम शुरू कर लेते हैं सूरत बय्यिना से। सबसे पहले तख्ती पढ़ लेंगे, उसके बाद सूरतुल बय्यिना। तो तनवीन की तख्ती है। तनवीन कहते हैं दो जबर, दो जेर और दो पेश को। दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। और तनवीन को अदा करते वक्त गुन्ना करेंगे। ये अहम बात है तनवीन की जो तख्ती है उससे मुताल्लिक, कि जहाँ कहीं पर भी अगर तनवीन आ जाए उस सूरत में हम उसको तनवीन में गुन्ना करेंगे, यानी नाक में आवाज ले जाएंगे। तो आज भी हम इसको मुकम्मल करने की कोशिश कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून दो ज़बर नन। पहले भी ये बात आ चुकी है कि तनवीन के बाद यानी किसी भी हरफ के बाद जो अलिफ नजर आ रहा है उस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यूं पढ़ेंगे नून दो जबर नन। नून अलिफ दो जबर इस तरह नहीं अदा नहीं करेंगे, बल्कि नून दो जबर नन, नून दो जेर निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन। तो गुन्ना का खास ख्याल करते हुए पढ़ेंगे। एक मरतबा फिर से, नून दो जबर नन, नून दो जेर निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन। उसके बाद लाम है, लाम के बाद भी अलिफ है तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लाम दो जबर लन, लाम दो जेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन। तो बहुत ही आसान तख्ती है। आगे चलते हैं। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। उसके बाद या दो ज़बर यन। पहले भी ये बात बार बार आ चुकी है कि या को खालिस या अदा कर लेंगे, उसमें या की आवाज न आवे। या 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 सही नहीं है, बल्कि या दो जबर यन, या दो जेर यिन, या दो पेश युन, यन यिन युन। आगे शीन, शीन दो जबर शन, शीन दो जेर शिन, शीन दो पेश शुन, शन शिन शुन। जब दो पेश को अदा कर लेंगे उस सूरत में होंठों को भी गोल करेंगे साथ साथ। इसी तरह आगे चलते हैं। जीम दो जबर जन, जीम दो जेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन जिन जुन। जी उसके बाद काफ, काफ दो जबर कन, काफ दो जेर किन, काफ दो पेश कुन, कन किन कुन। आगे कौफ,
قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن۔ قاف کو ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ ہونٹ گول نہ ہو، جیسے اکثر بچے پڑھ لیتے ہیں، بعض بچے جب سنا لیتے تو اب ہونٹوں کو گول کر لیتے، قوا قن قن، تو پیش میں ہونٹوں کو گول کر لیں گے قن میں، چونکہ پیش میں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، لیکن قن اور قن ان دو زبر اور دو زیر میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے، قن قن قن۔ آگے چلتے ہیں، خا، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن۔ تو اسی طرح خا میں بھی ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ موٹے جو حروف ہوتے ہیں الف سے لے کر یا تک، جو موٹے حروف ہے ان کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں، تو خا بھی چونکہ موٹا حرف ہے لہٰذا اس میں بھی ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ خن خن خن۔ آگے غین، غین، غین بھی موٹا حرف، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن۔ ایک تو غین میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ غین کو ادا کرتے وقت بہت زیادہ سختی نہیں کریں گے، مثلا یوں نہیں پڑھیں گے غن غن، تو گلے میں خراش کی آواز پیدا ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا عین اور غین میں فرق ہو جاوے، بس اتنی بات کافی ہے۔ غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن۔ آگے چلتے ہیں، ہا، ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، حن حن۔ ایک مرتبہ پھر سے، ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، حن حن حن۔ ہا اور ہا یہ تقریباً قریب حروف ہے، تو ہا میں تھوڑی سی تکلف کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، اور لیکن ہا میں کوئی تکلف نہیں کریں گے۔ تو اگر ہا اور ہا یہ دونوں اگر قریب آ جائے، ایک ہی آیت میں آ جائے، تو اس صورت میں دونوں کو وضاحت کے ساتھ الگ الگ کر کے ادا کریں گے۔ مثلا سورۃ اللہب میں ایک آیت ہے فی جیدہا حبل، تو پہلے ہا ہے اس کے بعد ہا، تو چونکہ قریب حروف ہے دونوں، تو ہر ایک کو الگ الگ کر کے واضح کر کے ادا پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن۔ ایک مرتبہ پھر سے، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن۔ اس کے بعد ہا، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ تو ہا میں اور ہا میں فرق کریں گے۔ ہا کی مثال وہی ہے جو ہم جیسے ہم اردو میں جیسے ہم جب ہنستے ہوئے آواز نکال لیتے ہیں ہا 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 ہا، تو ہا وہی آواز ہے، اس میں تکلف نہیں کریں گے۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن،
ہا دو پیش ہن، 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 آخری حرف ہے حمزہ، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، 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 حمزہ کو کبھی الف کی صورت میں لکھتے ہیں اور کبھی اس انداز میں جو آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ عین کا سرا، جیسے عین ہے، عین کا جو اوپر والا جو حصہ ہے جس کو عین کے جو سر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے جو ایک سرا ہے اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں. اسی طرح بھی حمزہ کو لکھتے ہیں، کبھی کبھار الف کی صورت میں لکھ لیتے ہیں، الف کے اوپر زبر ڈال لیتے ہیں یا دو زبر ڈال لیتے ہیں، کبھی دو زیر کبھی دو پیش، لیکن کبھی اسی صورت میں لکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان، ان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تختی نمبر 5 مکمل ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں سورۃ البینہ کی طرف، جو کہ مدنی سورت ہے. جیسے بھی پہلے بات آ چکی ہے کہ جو آخری پارہ ہے عما یتساءلون، اس میں تقریباً کوئی 4 کے لگ بھگ کوئی صورتیں ہیں جو کہ مدنی ہیں اور باقی سب صورتیں مکی ہیں. تو سورۃ البینہ مدنیہ وہی 8 آیات، تو اس میں کل 8 آیات ہیں سورۃ البینہ کی. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اس میں جو اصول جو تجوید سے متعلق جو اصول آ جائیں گے وہ ہم بتاتے بھی جائیں گے، اور ان کو سمجھنا ہے، سمجھ کر ان کے مطابق پڑھنا ہے. صرف سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سمجھ کر اس کے مطابق قرآن پڑھنا یہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم پہلے اصول میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم تلاوت کر لیں گے. لم میں میم ساکن ہے، تو میم ساکن کے بارے میں ایک بات آئی تھی کہ اگر میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے اس صورت میں غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد میم نہیں ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تب بھی غنہ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر میم کے بعد با بھی نہیں ہے، تو میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں ہے اور میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے. لہذا جب با اور میم نہیں ہے تو میم کو ظاہر کر کے واضح کر کے پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ لم یکن الذین، تو بغیر غنہ کے ادا کر لیں گے، غنہ نہیں کریں گے، یوں نہیں کریں گے لم یکن الذین. تو یہ ایک اصول ہے میم ساکن سے متعلق. تو یہ اصول پورے قرآن میں یہ اصول چلے گا. تو یہ اگر یہ اصول اگر ہم سمجھ لیں تو کہیں پر بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی نہیں کریں گے. اکثر سورۃ الفیل میں، سورۃ قریش میں بچے اس میں آگے پیچھے کر لیتے ہیں، میم سے متعلق جو اصول ہے اس کے مطابق بچے تلاوت نہیں سنا رہے ہوتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میم ساکن کے بعد با بھی نہیں اور یا اور میم بھی نہ ہو تو اس میں غنہ نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی ہم غنہ کے بغیر ہم اس کو پڑھیں گے. لم یکن الذین کفروا، لم یکن الذین کفروا. آگے من نون ساکن ہے، تو نون کے اصول الگ ہیں، میم ساکن کے اصول الگ ہیں. تو میم کے جو بیان ہو گئے. اب یہاں پر نون سے متعلق اصول کے نون کے بعد نون ساکن میں اکثر جگہ غنہ کر لیتے ہیں. غنہ سے مراد اخفا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز لے جانا. لیکن کچھ مواقع میں کچھ مقامات میں غنہ نہیں ہوتا. وہ تب غنہ نہیں ہوگا جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی، کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ حروف حلقی، کہ حروف حلقی 6 حروف ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو یہ 6 حروف ہے. اگر نون ساکن کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس صورت میں نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے من نون ساکن ہے، اس کے بعد اگلا حرف حمزہ، حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا نون میں غنہ نہیں کریں گے. اب کیسے پڑھیں گے؟ من، من،
اخفا نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے نون کو واضح کر کے پڑھیں گے. اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں, اس نون کو ظاہر کرنے کو. من اہل الکتاب والمشرکین, من اہل الکتاب والمشرکین فکین نون ساکن ہے, اور مین میں جو اوپر پڑھ چکے ہیں اس میں بھی نون ساکن ہے, لیکن منفکین میں ہم اخفا کر رہے ہیں, یعنی ناک میں اس کو پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف نہیں ہے, لہذا ہم منفکین میں اخفا کریں گے. منفکین حتی تأتیہم البینہ, ایک مرتبہ پھر سے, منفکین حتی تأتیہم البینہ. تو بینہ میں آخر میں گولتا ہے, اس کو ہا بنا لیں گے, اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں, یعنی گولتا کو ہا سے بدل دینا, وقف بالابدال. دوسری آیت, رسول من اللہ, من اللہ, لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے نون کے اوپر, من اللہ, تو لفظ اللہ کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, صحفا مطہرہ, صحفا ہے, تو جب میم کے اوپر تشدید آئے تو غنہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر نون کے اوپر بھی اگر تشدید آ جاوے اس میں بھی غنہ ہوتا ہے. صحفا مطہرہ. تیسری آیت, فیہا کتب قیمہ, کتب بعد و پیش بن, تنوین میں بھی کیا کریں گے, غنہ کریں گے, ابھی تختی میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو تنوین کے بعد اگر حروف حلقے آئے تب غنہ نہیں ہوتا. یہاں پر چونکہ حروف حلقے میں سے کوئی حرف نہیں ہے, کتب بعد و پیش بن کے بعد آگے قاف ہے, تو حروف حلقے نہیں ہے قاف, لہذا تنوین میں غنہ کریں گے. فیہا کتب قیمہ. آگے چلتے ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب, جب وقف کر لیں گے تو بعد میں قلقلہ کریں گے, قطب جدن, قلقلہ والے حروف میں سے با بھی ہے تو بعد میں قلقلہ کریں گے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم البینہ. من بعد, من بعد میں نون کو پر آپ کو اب دیکھ رہے ہیں کہ میم بھی ہے, لہٰذا یہاں پر نون کو ادا نہیں کریں گے بلکہ میم پڑھیں گے, من بعد. آگے جا میں مد کریں گے, بڑی علامت ہے مد متصل. من بعد ما جاءتهم البینہ, بی یا کے وزن ہے, بجینہ صحیح نہیں ہے, بینہ. آگے چلتے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ, یہاں پہ دو مد بھی ہیں, وما ما میں بھی مد ہے, امروا میں بھی مد ہے. ليعبدوا الله لفظ پیش ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. جی پھر سے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك, ذلك, اب دیکھیں وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, زا اور ذَلِكَ دونوں میں فرق کریں گے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, آخر میں ہا کی آواز آ جائے.
ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے حمزہ آ رہا ہے تو نون میں اخفا نہیں ہوگا بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. من اہل الکتاب والمشرکین فی ناری، ناری رازے ری را کو باریک پڑھیں گے. فی ناری جہنم، نون کے اوپر تشدید ہے، شد ہے تو نون میں غنہ ہوگا. فی ناری جہنم خالدین فیہا، تو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، فیہا وہ زیادہ لمبا نہیں کریں گے. ملانے کی صورت میں تو لمبا کر لیں گے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن اگر ہم یہاں وقف کر لیتے ہیں فیہا تو اس صورت میں جب سانس کو توڑ دیتے ہیں اس صورت میں زیادہ لمبا نہیں کریں گے. خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ. دیکھیں اولئک میں حمزہ کے بعد واو بھی ہے، واو لکھائی میں تو موجود ہے لیکن تلفظ میں واو کو ادا نہیں کریں گے، واو کو ادا او نہیں پڑھیں گے، او. اولئک ہم شر البریہ، بریہ خالص یا کی آواز آئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ان الذین میں نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے، اور یہ اصول پورے قرآن میں ہم اس کو جاری کریں گے. اولئک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، خوب لمبا کر کے پڑھیں گے. ہم خیر، اب دیکھیں ہم میم ساکن کے اصول آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میم ساکن کے بعد چونکہ یہاں پر خا ہے، اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد با آ جائے تب تو غنہ کرتے ہیں، لیکن اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آ جائے اس صورت میں غنہ نہیں ہوگا. اب چونکہ یہاں پر ہم بغیر غنہ کے چونکہ با نہیں ہے میم نہیں ہے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اولئک ہم خیر البریہ. آگے آخری آیت جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، تو اخفاء اور مد بہت ساری چیزیں، قلقلہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں توجہ کے ساتھ. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، عد دال میں قلقلہ کریں گے اور نون دو زیر تو تنوین میں اخفاء کریں گے، غنہ کریں گے. عدن تجری، تج تو جیم میں بھی قلقلہ، تجری من تحتها الانہار. دیکھیں ان نون ساکن ہے، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ حروف حلقے میں سے ہا. ہم نے کہا تھا حروف حلقے 6 ہیں، حمزہ ہا، دیکھیں ہا حروف حلقے میں سے ہا آنے کی وجہ سے نون میں اخفاء نہیں ہوگا بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. فیہا اس میں چھوٹی علامت ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ خوب لمبا کر کے پڑھیں گے. خالدین فیہا ابدا، تو ابدا اصل میں ہے ابدن، تو
اس کے بعد تختی نمبر 5 کے بعد انشاءاللہ یہ والی بات انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ ابدن ہے، اس کو وقفن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ابدا، یعنی کہ الف سے بدل دیتے ہیں، تو 2 زبر ہے لیکن وقفن یہاں سانس لینے کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے 2 زبر کو ختم کر کے اس کی جگہ الف پڑھ لیں گے. ابدن سے ابدا فیہا ابدا، زیادہ لمبا نہیں. رضی اللہ، رضی اللہ، را کو بھی پور پڑھیں گے اور اس کے بعد لاد کی بھی موٹا حرف ہے. اور لفظ اللہ، تو لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. زبر کہاں ہے؟ یا کے اوپر. اس کے اوپر یا کے اوپر. رضی اللہ عنہم. اب دیکھیں عنہم، وہی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا، حروف حلقے والا حرف آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا. نون کو ظاہر کر کے، واضح کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. عنہم، عنہم، ورضوا عنہ، ورضوا عنہ. تو عنہ میں بھی نون ساکن کے بعد چونکہ ہا ہے حروف حلقے میں سے تو اس میں بھی غنہ نہیں ہوگا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں وقف کرنے کی صورت میں ہا کی آواز کو بھی برقرار رکھیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اب دیکھیں حروف حلقی بہت سارے آ رہے ہیں. لمن خشیہ، من نون ساکن ہے، اس کے بعد آگے خا حروف حلقے میں سے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اب دیکھیں خا حروف حلقے میں سے 6 حروف میں سے خا بھی ہے، لہٰذا نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. ذالک لمن خشی ربہ، ربہ، ہا الٹا پیش ہو ہے، چونکہ ہم یہاں پہ وقف کر لیتے ہیں، سانس لے رہے ہیں، لہٰذا ہا کو ساکن کر لیں گے اور ہا کی آواز کو بھی برقرار رکھیں گے. ذالک لمن خشی ربہ. تو الحمدللہ یہ سورۃ البینہ بھی مکمل ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اصولوں کی بنیاد پر قرآن کریم توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.